फरमात में से दो फरमान आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल की है। खल्लाक़ आलम की बारगाह आली में इल्तिजा है कि अल्लाह हमें हक और सच समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने हमें वो नेमतें अता फरमाई हैं जो बाकी अक़वाम इससे महरूम है। इस्लाम एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें अल्लाह का इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस नेमत उज़्मा से नवाजा है।
اسلام کے بغیر جو لوگ جی رہے ہیں ان کی زندگی دیکھیں، اور جو اسلام کو اپنا کر جی رہے ہیں ان کی زندگی دیکھیں۔ اسلام کے اندر آنے سے ہر ایک طبقے کو اللہ نے حقوق عطا فرمائے ہیں، اور اسلام سے پہلے والی زندگی ان لوگوں کی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ تو اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کو حقوق نہیں دیے بلکہ جانوروں تک کو بھی حقوق عطا فرمائے۔ اسلام آنے سے پہلے انسان کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ مردوں کا اور دوسرا حصہ عورتوں کا۔ مرد اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک سمجھتا تھا، لیکن عورتوں کو حقوق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بارگاہ رسالت میں دو عورتیں آ گئیں، ایک کا نام ام عمارہ بتایا گیا اور دوسری کا نام اسماء بنت عمیس بتایا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک عورت آئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتی ہے، اے اللہ کے محبوب، قرآن حکیم کے اندر آپ مردوں کا ذکر ہے، ہم عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مردوں کو خطاب کرتا ہے، ہم عورتوں کو خطاب نہیں کرتا۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں ہمارے کوئی حقوق نہیں تھے، اسلام کے بعد بھی ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جیسے ہم محروم تھے، اسلام سے پہلے بھی محروم تھے، اور اسلام کے بعد بھی ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اسلام نے بھی امتیاز کر دیا ہے کہ مردوں کو خطاب کیا ہے، ہم عورتوں کو خطاب نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے بڑا درد مندانہ سوال کیا کہ ہم عورتیں اتنی غریب پہ گر پڑی ہیں، اسلام سے پہلے بھی ہماری کوئی حکومت نہیں تھی، اسلام کے بعد بھی ہماری کوئی حکومت نہیں ہے۔ تو جیسے اس نے درد کے ساتھ سوال کیا تو رب العالمین نے قرآن حکیم کی آیات بیان کر کے عورتوں کی 10 صفات بیان کی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اس آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین نے عورتوں کی 10 صفات بیان کر دی۔ فرمایا کہ عورتیں کیوں دکھی ہو رہی ہیں؟ میں اللہ اگر ان کو حقوق ادا نہ کروں تو کون ہے جو ان کو حق ادا کرنے والا ہے؟ تو اسلام نے آ کر جیسے اور طبقات پر احسان کیا، عورتوں پر بھی اسلام کے بے شمار احسانات ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا؟ بعض مذہب والے عورت کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی جانور ہماری خدمت کے لیے ہے، یہ عورت بھی انہی میں سے ہے۔ جیسے اونٹ، بیل، گدھا ہماری خدمت کرتے ہیں، ہم ان سے باپ برداری کا کام لیتے ہیں، ہم ان پر بوجھ لاتے ہیں، اسی طرح عورت یہ گھر کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہمارے کپڑے دھوئے گی، ہمارے برتن صاف کرے گی، ہماری خواہش کی تسکین کرے گی، ہمارے لیے بچے جنے گی۔ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بعض طبقوں نے انسان تو مان لیا لیکن اس کو حقوق سے محروم کر دیا کہ جب جی چاہا اس سے نگاہ کر کے اپنے پاس رکھا، اور جب دل کیا تو طلاق دے دی، اور طلاق کے اندر کوئی قانون نہیں ہے۔ جب تک چاہا اس عورت کو لٹکائے رکھا، جب جی چاہا تو اس سے رجوع کر دیا۔ تو طلاق کے اندر بھی انہوں نے آزاد رکھا ہوا تھا اپنی مرضی کے ساتھ کہ ہماری جو مرضی چاہے گی اس عورت کو رکھیں گے، مرضی چاہے گی اس عورت کو آزاد کر دیں گے۔ اور پھر ایک مرد کے نگاہ میں کئی عورتیں تھیں کیونکہ قانون تو نہیں تھا، ایک مرد کے نگاہ میں 10 10 20 20 50 عورتیں تھیں۔ جس کو دل چاہا رکھ لیا، جس کو دل چاہا طلاق دے دی، اور جب دل کیا پھر اس کو پکڑ کر دیا۔
اسلام سے پہلے کوئی عورت کی عزت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، اور میراث کے اندر عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے اگر باپ فوت ہو جاتا اس کو کوئی حق نہیں ملتا، اگر شوہر فوت ہو جاتا تو آج بھی کچھ مذاہب کے اندر اس عورت کو مرد کے ساتھ مار دیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس کو بھی ختم کر دو۔ اور بعض مذاہب کے اندر عورت کو مرد کے ساتھ جلا دیتے ہیں۔ یہ اسلام کے بغیر عورت کے ساتھ یہ قانون ہے، لیکن اللہ نے رحمت فرمائی، اسلام آ گیا۔ اسلام نے آنے کے بعد عورت کو حقوق دی، عورت کو ایک مقام دیا، اس کو انسان کا درجہ دیا۔ انسان کا درجہ دے کر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے حقوق مرد کے برابر ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی اتنے حق ہیں جتنے مردوں کے حق ہیں، مردوں اور عورتوں کے حق میں کوئی فرق نہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ، عورتوں کو فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ نے عورت کو مرد کے سے تھوڑا سا پیچھے رکھا، مرد کے برابر کھڑا کر دیا کہ تو کیوں معلوم رہ رہی ہے، تو بھی انسان ہے، انسان بنا کر اس کو حقوق ادا کیے۔ اور اسلام کے آنے سے عورت کو چار چاند لگ گئے۔ جس عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، ایام ماہواری میں وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں عورت سے اتنی گھن اور نفرت کرتے تھے کہ اس عورت کو ایک الگ کوٹھے میں بند کر دیتے تھے، الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے، اس کی ہاتھ کی بنی ہوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، گھر کے اندر کوئی چیز پکاتے تھے اس کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا، اس کو الگ بند کر دیتے اور ایسے روٹی ڈالتے تھے جیسے پالتو جانوروں کو ڈالی جاتی ہے، ایسے اس کو کھانا دیتے تھے۔ لیکن اللہ نے عورت پر بڑا احسان فرمایا، اسلام آ گیا، اور اسلام کی ابتدا ہوتے ہی اللہ نے سب سے پہلے عورتوں کو نوازنا شروع کیا۔ اسلام آیا ہی، اسلام کے آتے ہی سب سے پہلے اعزاز بھی عورتوں کو ملے۔ اسلام کیسے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں کے اندر ہیں، اللہ نے تنہائی محروم کر دی، وہاں جاتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس سے کھانا لے کر پھر چلے جاتے ہیں، چند دیر کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں، کبھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہاں سے کھانا تیار کر کے توشہ تیار کرتے غار حرا میں لے جاتی ہے اور وہاں جا کر پیش کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہے کہ ایک دن جبریل امین آ گئے، جبریل امین نے دو چار چکر سامنے لگائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے دیکھا کہ گویا کہ اس نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت جبریل امین کی۔ تو میں نے ان کو دیکھا، میں گھبرا گیا، وہ میرے قریب آئے، قریب آ کر کہتے ہیں اقرا پڑھو۔ میں نے کہا مانا بیکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ تشریف لائے، مجھے جھنجھوڑا، اپنے دامن میں لے لیا، دامن میں لے کر کہتے ہیں اقرا۔ میں جواب دیتا ہوں مانا بیکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پیغمبر کی شان بھی یہی ہے، وما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی اس رب کی مرضی چل رہی ہے، اس لیے میں مانا بیکاری۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کا آرڈر ہے، اس رب کا آرڈر ہے، اس رب کا نام لے کر پڑھیے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو رحمت عالم نے یہ پڑھنا شروع کیا۔ جب جبریل چلے گئے تو رحمت عالم گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، فرمایا زمنے نوری میرے اوپر چادر چڑھاؤ۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ سرہانے بیٹھ گئی، چادر اوپر لپیٹ دی، رحمت اللہ عالمین کے سر پر ہاتھ بھی دے رہی ہیں اور محبت کے انداز میں پوچھ رہی ہیں کہ اے میرے محبوب بتاؤ ہوا کیا ہے۔ ان کی عمر 55 سال، رحمت عالم کی عمر 40 سال، عمر کا بھی تفاوت، عمر کا بھی بڑا فرق، لیکن انتہائی محبت سے اے میرے محبوب ہوا کیا ہے بتلاؤ تو صحیح۔ فرمایا کہ ایک عجیب سی شکل میں نے دیکھی ہے، اس نے پورے اوپر کو گھیرا ہوا ہے، پورے آسمان کو اس نے گھیرا ہوا ہے، اور میرے قریب آ کے مجھے کہتا ہے اقرا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے اس کی آواز سنی، میں نے جو الفاظ سنے تو میرے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ سوار ہو گیا، اور ایسا بوجھ سوار ہوا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان نکلنے کو ہے، میری جان چلی جائے گی۔ تو اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو عمر رسیدہ تھی، انہوں نے تورات اور انجیل کے بارے میں کچھ معلومات ان کے پاس تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام ذات نہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں جس پر یہ الفاظ اتارے جا رہے ہیں، اللہ نوازنا چاہ رہا ہے،
الفاظ بولے. فرمایا اے رحمت عالم آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. فرمایا اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، جس ذات نے آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے وہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرنے والا، وہ کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. فرمایا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے. اور جو مبارک عورتیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی خاندانوں کو تسلی دیا کرتی ہیں. فرمایا کہ آپ تو اتنے کریم ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، آپ تو ان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو کمانے کے باوجود جن کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. بعض لوگ ہوتے ہیں کماتے ہیں، کماتے کماتے ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آپ تو ان کی مدد کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو آپ اپنی کمائی سے دیتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں آپ مدد کرتے ہیں. تو فرمایا آپ کو اللہ کبھی ضائع کرنے والا نہیں. تو سب سے پہلا اعزاز بھی یہ اس عورت کو نصیب ہوا کہ اس عورت نے رحمت عالم کو تسلی دی. جس عورت کو اسلام نے مقام دیا تو سب سے پہلے رحمت عالم کو تسلی دینے والی بھی عورت. اور پھر بازو سے پکڑا اپنے چچا زاد بھائی بڑکا بن نوفل کے پاس لے کر گئے اور وہاں جا کر سارا حاجہ بتلایا. تو وہ بھی چونک گئے، الفاظ سنے تو چونک گئے اور کہنے لگے کہ کاش کہ اس وقت یہ بوڑھا زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے اس شہر سے نکال دے گی. تو رحمت عالم حیران ہو گئے کہ مجھے نکالا جائے گا، میں تو یہاں بڑی خوبیوں کا مالک ہوں، میں تو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. کہنے لگا ہاں آپ کو نکالا جائے گا کیونکہ میں توبات کے اندر کے پڑھ چکا ہوں، آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤ گے. تو کہنے لگا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا. تو واپس تشریف لائی. فرمانے لگی کہ اہل معروف کو کیا الفاظ تھے جو آپ پر اتارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائے. ایک اور اس میں ربک الذی خلق. تو سب سے پہلا اعزاز اس عورت کو نصیب ہوا کہ جس نے رحمت عالم کو تسلی دی. اور دوسرا اعزاز بھی اسی عورت کو نصیب ہوا کہ سب سے پہلے رحمت عالم پر ایمان لانے والی وہ عورت ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جس کو کوئی مقام نہیں تھا. اللہ نے سب سے پہلے اعزاز اسی کو نصیب کیا. تو میں سب سے پہلے میں آپ کو ایمان لانے والی ہوں، سب سے پہلے میں آپ کو ماننے والی ہوں. تو یہ بھی اعزاز اللہ نے اس عورت کو عطا کیا. اور اسلام نے آ کر عورتوں کو بہت زیادہ نوازا. اسلام کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی عورت ہے. اسلامی تاریخ کے اندر سب سے پہلے شہادت کا مقام پانے والی سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ اس کا شوہر ابو جہل کا غلام تھا. ابو جہل کا غلام تھا. جب پتہ چلا کہ یہ ایمان قبول کر چکی ہے اس نے کہا کہ میں تیرے لیے علیحدہ کمرہ بنوا چکا ہوں. حضرت سمیہ کو کہتا ہے علیحدہ کمرہ بنوا چکا ہوں، اس کمرے کے اندر تجھے اپنی لوٹی بنا کے رکھوں گا. خبردار تو نے جو محمد کا نام لیا، خبردار تو نے کلمہ طیبہ پڑھا. تو رکتا رہا لیکن باز نہ آئی. اسلام کی ایک تاثیر بھی ایسی ہے، اسلام کی ایک طاقت بھی ایسی ہے کہ جب دل کے اندر آتا ہے تو پھر جان تو جاتی ہے لیکن وہ نہیں جاتا، وہ کلمہ اندر سے نہیں جاتا. یہ اللہ نے کلمے کے اندر تاثیر ہوتی ہے. تو اس بدبخت نے دو اونٹ منگوائے اور ایک پاؤں سے اونٹ کو ایک طرف باندھ دیا اور دوسرے پاؤں سے دوسری طرف باندھ دیا اور درمیان میں نازک جگہ پر اس کلمان نے بچہ مارا اور وہیں شہید کر دیا. اور اونٹ کو ایک کو اس طرف دھکیلا دوسرے کو اس طرف دھکیلا، دو ٹکڑے ہو گئے. اتنی دردناک شہادت وہ کس کی ہو رہی؟ حضرت سمیہ کی. اور سمیہ وہ عورت ہے. تو سب سے پہلے شہادت کی اسلام کے اندر عورت کو نصیب ہوگی. اور سب سے پہلے آنکھ نکلوانے والے بھی اسلام کی خاطر وہ عورت ہی ہے جس کی آنکھ نکالی گئی. سیدہ زلیخا رضی اللہ عنہا، اس کی آنکھ نکال دی گئی اسلام کی خاطر. اسلام کی خاطر اس بدبخت نے آنکھ نکال دی. تو اسلام کی خاطر قربانی دینے والی بھی سب سے پہلے عورت ہے. تو عورتوں کو یہ اعزاز اللہ عطا فرما رہے ہیں. اور پھر اسلام نے آ کر عورتوں کو عزت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات. سن لو کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کے قدم کے نیچے جنت رہتی. عورت کو بیوی کو اعزاز دے دیا. فرمایا کہ تیرا مقام شوہر سے 1 گنا کم ہے. بیوی کو یہ اعزاز دے دیا. اور بہن کو عزت بنا کر بھائی کا مقام دے دیا کہ بھائی کا محافظ ہے تو اس کی عزت ہے. تو عورتوں کو مقام اسلام دے رہا ہے. اسلام عورتوں کو نواز رہا ہے. اسلام نے عورتوں کو بڑے احسانات کیے. تو فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے.
تو یہ عورتوں کو جب اعزاز ملنے شروع ہو گئے تو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ان کا مقام بیان فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، فرمایا کہ اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، وہ عورتیں دکھی ہو رہی تھی نا دونوں کہ ہمارا تذکرہ نہیں ہے قرآن کے اندر، اللہ فرمایا نہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ تو اسلام اور ایمان اس میں تھوڑا فرق ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق اندر سے ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے۔ ایمان وہ اندرونی کیفیات ہے، آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اس کے ملائکہ پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ اچھی اور بری تقدیر جو اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لایا۔ تو یہ سب اس کا تعلق دل سے ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے۔ ظاہری اعضاء اسلام کا مطلب ہے فرما برداری کرنا، مسلم فرما برداری کرنے والا، مسلمان فرما برداری کرنے والے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے، جو کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ تو ایمان اور اسلام ان المسلمین والمسلمات، فرمایا کہ ظاہری اعضاء پر اسلام کرنے والے، لاگو کرنے والے مرد، ظاہری اعضاء پر اسلام کو لاگو کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، فرمایا کہ اندر سے تصدیق کرنے والے مرد اور اندر سے تصدیق کرنے والی عورتیں، فرمایا کہ یہ سب اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، فرمایا کہ اطاعت کرنے والی عورتیں اور اطاعت کرنے والی مرد، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، مردوں کو بھی خطاب کیا، عورتوں کو بھی خطاب کیا کہ عورتیں بھی اطاعت کریں، مرد بھی اطاعت کریں۔ اللہ نے عورتوں کا ذکر کر دیا۔ عورتیں جو ہے نا وہ اطاعت کرنے میں بہت کمزوری دکھاتی ہیں، عورتیں اطاعت کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن مرد بھی کبھی کہیں سے کوئی بات سنی، کوئی اچھی بات سنی، کوئی قرآن و سنت کی بات سنی، جذبہ بنا اور جذبہ بنا کر وہ اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر عورتیں اطاعت پر اتر آئیں تو پھر ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کے اندر وہ فیلنگز اور وہ جذبات رکھے ہیں، عورتیں اگر اطاعت پر اتر آئیں پھر کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک عورت 2 منزل مقام پر رہ رہی تھی، اس کا شوہر کہیں جانے لگا، اس 2 منزل مکان کے نچلے مکان میں اس عورت کا ماں اور باپ رہ رہا تھا، ماں اور باپ، اوپر سے اس کا شوہر تھا، شوہر اور بیوی رہتے تھے۔ شوہر کہیں سفر پر جانے لگا، جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا میرے آنے تک تم نے نیچے نہیں اترنا۔ اس نے یہ بات کہہ دی، بڑی سخت پابندی لگا دی، حالانکہ نیچے ماں باپ رہتے تھے، ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے، عورتوں کا مرد کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن شوہر کا حق ماں باپ سے مقدم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جب شادی ہو جائے نا، نکاح ہو جائے، اس وقت شوہر کا حق ہر کسی سے مقدم ہو جاتا ہے، اللہ کے حق کے بعد شوہر کا حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میں عورتوں کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، پھر میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حق ہوتا، عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرو۔ تو شوہر کا حق نکاح کے بعد سب سے زیادہ ہے، ماں باپ کا حق دوسرے نمبر پر بعد میں ہے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ جب تک میں نے نہیں آنا تو نے وہیں رہنا، نیچے نہیں آنا۔ اب وہ چلا گیا، سفر پر چلا گیا۔ آج کل کے سفر نہیں دیتے، بندہ جو 18 گھنٹے میں کراچی پہنچ جاتا ہے اور پھر 6 گھنٹے میں سعودی عرب پہنچ جاتا ہے۔ آج کل کے سفر نہیں تھے، وہ تو سفر کرتے تھا، گاڑی پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ چلا گیا، اس عورت کو پتا چلا کہ اس کا والد بیمار ہے، کافی بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ عورتوں نے بتایا کہ نیچے کا والد ہے وہ وفات پا رہا ہے، اس کا آخری وقت آ گیا۔ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اللہ کے محبوب، میرے شوہر نے جاتے ہوئے مجھے یہ پابندی لگا دی کہ تم نے نیچے نہیں اترنا، اب میرے ماں باپ ہیں، ان میں سے باپ میرا مر رہا ہے، آخری ایام میں ہے، کیا میں اس کے پاس جا سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو نیچے کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے یہ بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے منع کر دیا، تو میں اگر شوہر نے منع کر دیا تو میں محمد بھی تجھے اجازت نہیں دے سکتا، میرے پاس اتری ہوئی شریعت وہ بھی تمہیں اجازت نہیں دے سکتی۔ تو عورت جب اطاعت پر اتر ہے تو ایسی اطاعت کرتی ہے۔ اس نے اوپر رہ کر زندگی گزاری، اپنے والد کا منہ تک دینے کا گوارا نہیں کیا۔
تو ہم اکثر یہ ہے کہ عورتیں بچی جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے باہر چلا جاتا ہے تو اس کا بعض لوگ کرنے کے بعد نہیں جی جب تک یہاں گزارا نہیں ہوتا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شوہر کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے, شوہر کے حقوق سب سے زیادہ مقدم ہے. یہ باتیں عورتوں کو سمجھانی چاہیے, عورتوں کے مجلس کے اندر گھر کے اندر یہ باتیں ان کو بتلانی چاہیے کہ جب تیرا نکاح ہو گیا اب شوہر کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے. تو اس وقت انہوں نے ہاتھ فرمایا کہ میں بھی تجھے اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اس باپ کا منہ دیکھ لے. اور شریعت کے حقوق بھی لیے, مردوں کے اتنے حقوق ہیں تو مردوں کے اتنا حق ہے. فرمایا کہ وہ قانتین اور قانتات, فرما برداری کرنے والے مرد, فرما برداری کرنے والی عورتیں. فرمایا والصادقین والصادقات, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. سچا نظام, سچ بولنا, صدق اتنا صدق یمجی والکذب یہلک. حدیث پاک کے اندر آتا ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے, جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اور ان سچ بولنے والے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ سچائی میں نام صدیقہ عائشہ کا آتا ہے جس کے سب سے گواہ خود رب العالمین دے رہے ہیں. جب پر تہمت لگی تو رب کا قرآن بول پڑا, ان کی سچائی کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے. والصادقین والصادقات, فرمایا والقانتین والقانتات. اور پھر قناعت کرنے والی عورتیں, قناعت کرنے والے مرد, تھوڑے پر گزارا کرنے والی عورتیں, تھوڑے پر گزارا کرنے والے مرد. فرمایا کہ ان کے لیے آخر میں فرمایا عبد اللہ اجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. آج کل تو قناعت کی بات ختم ہو گئی, آج کل تو تھوڑے پر گزارا کرنے کی بات ہی ختم ہو گئی. ہم ہر مسجد میں آتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کام سب سے اچھے ہیں, ہم سب سے اعلیٰ نہ لگائیں, ہماری کمیٹی سب سے اعلیٰ نہ لگائیں. اسلام کے اندر یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتے ہیں. عاجزی کرنے والا اللہ کو محبوب ہے. تکبر کرنے والا, فرمایا کہ جو آدمی تکبر کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. تکبر کرنا اللہ کی صفت ہے. تو عورتوں کو کہنا مردوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. ان کا حال کیا ہے, اب یہ کل شادی میں جانا ہے, آج نیا جوڑ ڈالیں گے, کل اور شادی ہے, کل میں یہی پہن کر جاؤں, کیا کہیں گے تیرے ماں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ قناعت کرنے والی بات ہوگی, قناعت کی بات ہی نہیں ہے. آج کل تو زمانے کا وہ بدل گیا. تو ہمارے استاد جی وہ بتا رہے تھے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ گئی کہیں ڈاکٹر صاحب کا گھر تھا ان کے گھر گئی, تو وہ وہاں جا کر کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا نظام کیا ہے. وہاں جا کر جو ہے نا دیکھا کہ پچھلے ہفتے میں گئی جو ان کا فرنیچر ہاؤس تھا وہ فرنیچر تبدیل کر دیا ہے. تو ہم بھی جو ہے فرنیچر تبدیل کر دیتے ہیں. استاد تھے بڑے سمجھدار تھے, اور کیا کیا تبدیل کیا ہے, فرنیچر تبدیل کیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گھر کے اندر الماری ہے یہ بھی تبدیل کرتے ہیں, یہ بھی تبدیل کرتے ہیں. صدر نے کہا بڑی اچھی بات ہے, گھر کے اندر جو پرانی چیزیں ہیں وہ سب تبدیل کرتے ہیں, سب سے پرانی تو ہے تمہیں بھی تبدیل کر دیتے ہیں. پھر جگہ میں جو آؤ لے کر آتے ہیں تو پھر وہ خاموش ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا آپ کے اندر کسی گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا تبدیلی والا چسکا یہ بڑا برا ہے. تو یہ قناعت کرنے کی بات ہوگی, قناعت کرنے کی بات ختم. تو آج کل تو یہ فیشن چل رہا ہے, آج کل یہ کانٹے پہنے کل پھر اس شان میں پہن کر وہ کیا کہیں گے, اس کے بعد اور نہیں ہے, بس یہی پہن کر جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. فرمایا کہ گزارا کرنے والے مرد, گزارا کرنے والی عورتیں, والقانتین والقانتات, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد, صبر کرنے والی عورتیں. جب کوئی مشکل مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. نوحہ کرنے والوں کا یہ نہیں, تو مصیبت آ جائے تو نوحہ کرتے ہیں, لمبے لمبے ہاتھ اٹھاتی ہیں, لمبے لمبے ہاتھ اٹھانے والے مرد, لمبے لمبے ہاتھ اٹھانے والی عورتیں, ان کے لیے نہیں. فرمایا صبر کرنے والے, جب کوئی مصیبت آ جائے تو معاہدہ کرنے والے مرد نہیں. فرمایا نہیں والصابرین, صبر کرنے والے. کوئی مصیبت آ جائے صبر, اور صبر سب سے اول معاہدے میں ہوتا ہے. جب کوئی مصیبت آئی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. فرمایا والصابرین, ایسے صابرین کے لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, جو کوئی ایسے انداز سے صبر کرے گا میں اللہ اس کے ساتھ ہوں. اور صبر کرنے والی عورتیں والصابرات, فرمایا والخاشعین والخاشعات, خشوع و خضوع کرنے والے مرد, خشوع و خضوع کرنے والی عورتیں, خشوع اختیار کرنے والی, عاجزی کرنے والی. فرمایا خشوع کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں. مال بڑا محبوب ہے. اللہ فرمایا ہے کہ تمہیں تمہاری اولاد, تمہاری مال اللہ کی یاد سے فارغ نہ کر دے. تو صدقہ کرنے والے مرد جو مسلمانوں کی تاریخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی چندہ کیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے لیے چندہ کیا, ایک مسجد کے لیے, دوسرا جہاد کے لیے. مسجد کے لیے چندے کی ضرورت ہے, جہاد کے لیے چندہ چاہیے. تو صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں دیتی.
مسجد کے لیے کیا کر دے دیا؟ ایک صحابی نے مسجد نبی کی جگہ خرید کر دے دی. اور جب جہاد کا موقع آیا عثمان نے کہا اس کونے سے اٹھتے ہیں، اس کونے سے اٹھتے ہیں. فرمایا میری طرف سے 100 اونٹ بڑھائے ساز و سامان، وہاں سے اٹھ کر 100 اونٹ بڑھائے ساز و سامان، وہاں سے اٹھ کر 100 اونٹ بڑھائے ساز و سامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج کے سفر کے بعد مجھے کوئی اور تک نہیں پہنچے گا، آج کے سفر کے بعد تو کچھ بھی کر لیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو صدقہ کرنے کی مسلمانوں کی ایک تعریف ہے اور عورتوں کی تعریف ہے. عورتوں کو بہت بڑا محبوب ہوتا ہے. عورتوں کو گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے نا تو فساد پیدا ہو جاتا ہے، بہت بڑا محبوب ہو جاتا ہے. لیکن جب ان کا دل نرم پڑ گیا تو کانوں سے پانی اور طاقت دے دیتی ہے صدقہ کرنے والی عورتیں. فرمایا اللہ کو بڑی محبوب ہے. سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا کیا محبوب تھا کہ جب گھر میں کوئی چیز آتی شام تک اس وقت تک آرام نہیں کرتی تھی جب تک وہ اللہ کے راہ خرچہ نہ کر دیتی. ایک دن دینار آ گئے، دینار وہ اپنی مٹھی میں بھر بھر کے تقسیم کر رہی ہے، خود روزے سے ہیں. جب شام کو وقت ہوا تو اپنی لوٹی سے کہا کہ روزے افطار کرنا کچھ لاؤ. کہنے لگی کہ ایک دن ہم تمہیں لے گی نا آج ہم گوشت پکا لے گی. فرمایا کہ اب بتانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے بتا دیتی نا، سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتی. تو یہ عورتوں کا جذبہ ہے. والمتصدقین والمتصدقات، فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات، فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں، حرام طور پر استعمال نہیں کرتی. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. جو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو مغفرت اور اجر عظیم کے لیے جو 10 صفات عورتوں کی بیان کر دی ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو گئی اور اللہ نے ایسی صفات بیان کر دی کہ یہ صفات ایک مسلمان کے اندر ہونا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورتوں کو کوئی مذہب مقام نہیں دے رہا تھا. فرمایا اے لوگوں میری بات سن لو، ہم بھی میرے جنت دنیا کو سلاس، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بڑی پسند ہے. سب لوگوں نے متوجہ ہو گئے. فرمایا کہ رحمت عالم تو کیا پسند ہے؟ فرمایا اب 3 مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. خوشبو، اللہ نے ساری خوشبوؤں کا خزانہ میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. میرے نبی کے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی نا کائنات کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے نبی آرام فرماتے تھے، عورتیں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں لے کر ساتھ بیٹھ جاتی، جہاں سے تو قطرہ ٹپکتا وہ قطرہ اپنی بوٹیوں کے اندر محفوظ کر دیتی. اور جب فنکشن ہوتا تو وہی بطور خوشبو کا استعمال کرتی کیونکہ وہ جنت کا جسم تھا اور جنت کی خوشبو پھوٹتی تھی. تو اللہ نے خوشبو کو محبوب بنا دیا. دوسری چیز فرمایا والنساء، مجھے عورتیں بڑی محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، 11 نکاح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی جتنا کرنا چاہیں کر سکتے تھے، امت کے لیے 4 کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا عورتوں مجھے محبوب ہے. زمانہ جاہلیت والے عورتوں سے نفرت کر رہے تھے. اللہ نے اس کائنات کی سب سے اہم شخصیت، سب سے مقبول ترین شخصیتوں کی زبان سے کہلا دیا کہ جن عورتوں سے تم نفرت کر رہے ہو وہی سب سے مقبول شخصیت کہہ رہے ہیں مجھے عورتیں بڑی محبوب ہیں. تو وہ نفرت کر رہے ہیں ادھر محبت پانی جا رہی ہے. فرمایا وضوء فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے. جب تم نماز پڑھتے ہو تو روزے کے اندر میرے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو نماز پڑھ کے ہم اپنے محبوب کو بڑا خوش کریں. اور ایک حدیث پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، فرمایا کہ جب عورت 5 نمازیں ادا کرے، گھر کے اندر رہ کر 5 نمازیں ادا کرے، فرمایا وصامت شهرها، رمضان کے پورے روزے رکھے. مردوں سے تو روزہ چھوٹ جائے تو وہ قضا کر لیتے ہیں، عورتوں کو روزے مجبوری سے چھوٹتے ہیں اگر وہ قضا کر نہیں کرتی، غفلت پائی جاتی ہے. وصامت شهرها، پورا مہینہ روزہ رکھے. وحافظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. فرمایا یہ 4 کام عورتیں کرنے رحمت عالم نے فرمایا دخلت الجنہ، مرنے کی جگہ وہ جنت میں داخل ہوگی. بس موت کی جگہ، موت آنے کی جگہ وہ سیدھی جنت میں جائیں. تو اطاعت زوجہا کا لفظ بڑا مشکل ہے. شوہر کی اطاعت کرنا عورت کے لیے بڑا شاق ہے. جب کوئی بات مزاج کی خلاف ہوتی ہے تو پھر کیا کہتی ہے؟ میں نے تیرے گھر میں دیکھ کر کیا ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے وہ کہتی ہے میں نے تیرے گھر میں دیکھ کر کیا ہے. وہ اپنی سرائکی میں کہتے تھے 2 لیبرے اور 2 ٹھیکرے، اپنی سرائکی میں کہتے تھے بس 2 ٹکڑے روٹی کے دیکھے ہیں اور یہ 2 کپڑے دیکھے ہیں اور مجھے کیا مل رہا ہے. اتنی بڑی نافرمانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب فرمایا عورتوں کو، فرمایا کہ عورتوں کی جماعت یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت
فرمایا کہ فإنی أُرِدْتُكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا۔ اور تو بڑی پریشان ہو گئی کہ کیا بات ہے کہ ہم اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی؟ اور کوئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ ہم کیوں جہنم میں جائیں گی؟ فرمایا تمہارے اندر دو عیب پائے جاتے ہیں، تم صرف اللعن وتکفرن العشیر، تم لعنت کی کثرت کرتی ہو، لعنت کی کثرت، اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ ان دو وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی۔ عورتیں لعنت کی کثرت بولتی ہیں۔ لعنت کا لفظ اتنی خطرناک گالی ہے، اتنی خطرناک کہ اور کوئی گالی اس کے برابر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تجھ پر لعنت ہو، اس کا کیا مطلب کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور جو چیز اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ لعنت، اور ایک نہیں لاکھ لعنت، ایک نہیں لاکھ لعنت۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی لعنت لاتا ہے کسی چیز پر، اگر وہ چیز لعنت کی مستحق ہے تو ادھر چلی جاتی ہے، اگر لعنت کی مستحق نہیں تو وہ لعنت آسمان پر جاتی ہے، واپس لوٹا دی جاتی ہے، زمین کی طرف جاتی ہے، زمین واپس کر دیتی ہے، شمال جنوب مغرب مشرق ہر طرف چھ طرف جا کر وہ واپس آ کر اسی کے منہ پر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ لعنت کا لفظ اتنا خطرناک ہے۔ تو یہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ لاکھ لعنت، ایک ہی نہیں لاکھ لعنت، ایک پورے لاکھ لعنت ڈالتی ہیں۔ ایک لعنت کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ عورتیں لعنت کی کثرت کرتی ہیں۔ بعض مرد عورتوں سے بھی گرے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ عورتیں سب بھولی ہیں، بعض مرد عورتوں سے بھی گرے ہوئے ہیں، ان کا مزاج عورتوں سے بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی لعنت کے علاوہ نہیں بولتے۔ یہ لعنت کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے، زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ کسی زندہ پر لعنت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کافر پر اس کی زندگی میں لعنت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کسی کافر کو متعین کر کے اس پر لعنت کرنے کا جواز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ایمان کی دولت دے دے، ہاں اگر مر گیا تو مرنے کے بعد پھر ٹوٹ جائے، جیسے ہم کہتے ہیں ابو جہل لعنت تھی، وہ مر گیا، اس کو لعنت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کافر جیسے وہ مسلمانوں کو سنایا ہو، مر گیا، اس کے بعد اس کو لعنت کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا تکفرن العشیر، تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی کرتے ہو، شوہر کو کوئی مقام نہیں دیتی، اس لیے فرمایا کہ تم جہنم میں جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشیر کا لفظ استعمال کیا۔ عشیر کا معنی ہے شوہر، وہ شوہر جس کے اندر 10 حوصلے پائے جائیں۔ عشیر 10 حوصلوں والا شوہر۔ عورت بہت زیادہ سبا رہی ہے، اس کا ایک حوصلہ کام کرنا چھوڑ کے وہ دوسرے حوصلے سے کام لے۔ اللہ نے 10 حوصلوں کا مالک بنایا مرد کو، اس لیے عشیر کا لفظ استعمال کیا۔ عورتیں جتنی بھی بدزبان ہوں، بداخلاق ہوں، اللہ نے 10 حوصلے مرد کے اندر رکھے ہیں۔ 10 حوصلے استعمال کرے، پہلا حوصلہ کام کرنا چھوڑ کے دوسرا کام کرنا چھوڑ کے تیسرا، حتیٰ کہ اگر 10 کراس کر چکے ہیں، 10 حوصلے کام نہیں کر رہے، اتنا زیادہ وہ عورت سنبھال رہی ہے، پھر فرمایا کہ عورت کے لیے قانون بیان کیا، فرمایا اس سے جدائی اختیار کر لو، اس سے علیحدگی اختیار کر لو، اگر نہیں سمجھ رہی پھر خاندانوں میں سے 2 بندے چن لو، ایک مرد کے خاندان کا، ایک عورت کے خاندان کا، آپس میں صلح کرا دے۔ اگر پھر بھی بات نہیں سمجھ رہی پھر فرمایا کہ اگر طلاق ہی دینی ہے تو طلاق کے لیے شریعت نے قانون بیان کیے، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ طرف جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تصدق کرنا، اے عورتوں کی جواب صدقہ کیا کرو کیونکہ میں تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو عورتوں کو اللہ نے مقام بھی بڑھا دیا ہے، لیکن یہ نازک صرف ہے، اس کے حقوق بھی بڑے بیان کیے ہیں۔ شوہر کی ذمہ بہت زیادہ ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں۔ میں انشاءاللہ عورت کے حقوق بیان کروں گا تو پھر انشاءاللہ آپ بھی ناراض ہو جائیں گے کہ ہم تو عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے، ہم تو عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، دھمکی دے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ جیسے نے آپ کو بیوی دی ہے، بچی دی ہے، وہ کیا اس نے اپنے جگر کے ٹکڑا کاٹ کے نہیں دیا، اس نے ویسے آپ کے حوالے کر دی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ تو شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 احکام تھے، 11 احکام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اندر یہ کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ بعض مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کمینے مرد عورتوں پر غالب رہتے ہیں۔ کمینے مرد کون ہوتے ہیں؟ جو بات بات پر عورتوں کو سناتے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ شریف مردوں پر عورتیں غالب رہتی ہیں، شریف مردوں پر بس انہوں نے بات کی ہم سے دوسری طرف ہو گیا۔ شریف مردوں پر عورتیں غالب رہتی ہیں اور کمینے مرد عورتوں کو غالب رہتی ہیں۔ اس لیے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات ہے۔ اب ہم اپنا خود موازنہ کریں کہ ہم کمینہ مرد کے رہنا پسند کرتے ہیں یا شریف مرد کے رہنا پسند کرتے ہیں، اور تو اتنے تک حقوق ہے۔ اس لیے اسلام نے جہاں مردوں کو نوازا ہے وہاں عورتوں کے حقوق ادا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔